کر لیں۔ اب آئے گا شرائط اعتکاف۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ یاد رکھیے، اعتکاف کے شرائط یا شرائط اعتکاف کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ معتکف مسلمان ہو، غیر مسلم اعتکاف نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط نیت کی ہے، اعتکاف کی نیت ہو۔ تیسری شخص عاقل ہو۔ اعتکاف کے لیے بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے، مگر عاقل ہونے کی شرط ہے کہ عقل مند ہو، مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ سکتا ہو، مسجد کے اندر شب و روز گزارنے کے اس کو انداز، طور طریقے، آداب آتے ہو، کسی سے بات کرنے کا اس کو پتا ہو، یعنی باشعور انسان ہو، بالغ چاہے نہ بھی ہو۔ کتنی ہو گئی جی؟ 3۔ چوتھی شرط اعتکاف کے لیے روزے کی ہے، یعنی آپ کو میں نے کل اقسام اعتکاف بتلائی تھی کہ اعتکاف کی پہلی قسم جو ہے وہ واجب ہے، یعنی واجب اعتکاف۔ دوسری قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی ہے۔ تیسری قسم نفل اعتکاف کی ہے۔ تو واجب اعتکاف کے اندر اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے اندر روزہ شرط ہے، روزہ نہیں ہوگا تو واجب اعتکاف کی ادائیگی نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جو نفلی اعتکاف ہے اس کے اندر روزہ شرط نہیں ہے۔ پہلی 2 اقسام کے اندر روزہ شرط ہے، روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ یہ شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کتنی 4 شرائط ہوگی، 5ویں شرط یہ ہے کہ مسجد کے اندر، مرد کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا یہ شرط ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہو، دوسری شرط نیت ہو، تیسری شرط عاقل ہو، چوتھی شرط روزہ ہو، 5ویں شرط مسجد کے اندر ہو۔ عورتوں کے لیے جو 5ویں شرط ہے وہ یہ مسجد نہیں ہے، وہ گھر کے اندر جہاں نماز پڑھتی ہیں یا گھر کا جو حصہ انہوں نے مخصوص کیا ہوتا ہے، یا بیت مسجد یا مسجد بیت جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یعنی گھر کے اندر جو انہوں نے نماز پڑھنے کا کوئی حصہ، کوئی کمرہ یا کوئی جگہ کو مخصوص کی ہوئی ہے، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر وہ اعتکاف کرے۔ اگر بڑے کمرے کے اندر بھی کوئی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس کے اندر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ عورت مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتی، اور مرد جو ہے وہ مسجد سے باہر اعتکاف نہیں کر سکتا۔ افضلیت کے حوالے سے میں نے بتلایا تھا کہ سب سے افضل اعتکاف جو ہے وہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے اندر، اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے اندر ہے، اس کے بعد اور جو بڑی بڑی مساجد ہیں ان کے اندر، پھر کرتے کرتے ایسی مساجد جن کے اندر جمعہ بھی ہوتا ہے اور باجماعت نماز ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، صرف باجماعت نماز ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عام مسجد جس کے اندر جماعت کا بھی اہتمام نہیں ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ کچھ احباب کہتے ہیں، کچھ مفتیان کرام کہتے ہیں کہ کم از کم ایسی مسجد ہونی چاہیے جس کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہو، ایسی مسجد جس کے اندر جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا اس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں مثال کے اندر بتا چکا ہوں کہ اگر ایسی جگہ کوئی بیٹھتا ہے جہاں جماعت نہیں ہوتی تو معتکف جو ہے وہ جماعت کی غرض سے کسی مسجد کے اندر دوسری مسجد کے اندر بھی جا سکتا ہے، جمعے کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ اس کی میں نے ڈیٹیل کل بتا چکا ہوں۔ تو یہ شرائط ہیں، اور اس کے علاوہ عورت کے لیے ایک اور شرط کی ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو، یعنی جو اس کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، مینسز والے جو ڈیز ہوتے ہیں ان سے وہ پاک ہو، نفاس کا یا حیض کا اس کو ہونا آتا ہو، یہ بھی اس کے لیے شرط ہے۔ تو یہ شرائط اعتکاف ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ شرائط جو ہے وہ اگر لاگو ہوتی ہیں، کوئی بندہ ان چیزوں کا اہل ہے تو وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے۔ اور آپ